جیسے ہی حالہ واپس اندر آئی تو اس کا خون سے تر ہاتھ اور ٹیبل کو حشر نشر دیکھ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ اب کیا ہے؟ اس نے بے یقینی کے احساس تلے کیس کو اگنور کرتے سیدھا سیدھا ارحم سے پوچھا تھا، اور یہ بات بھی کیس کو اچھی خاصی آگ لگا گئی تھی۔ کیا یہاں میں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو پھر اس سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ تم کسی بھی بات کا سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیتے، اور مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس کے جواب پر کیس کی کنپٹیاں تک سلگ کر رہ گئی تھی، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا گاڑی میں لے گیا اور گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ تم آخر کس حق سے اس شخص کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ بولو، جواب تو مجھے۔ اس کے غرا کر کہنے پر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ وہ بہت تیزی سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم نے ہی پہلے دن مجھے اچھے سے باور کروایا تھا، ہمیں ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت کی اجازت نہیں، تو پھر اتنا اچھل کیوں رہے ہو؟ ہاں لیکن تم حد پار کر رہی ہو، آخر کیا ضرورت تھی اس ایک کو لینے جانے کی؟ تم میری بیوی ہو، ریمبر؟ وہ دانت کھچکچاتے بولا تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تو جناب جیلس ہو رہے تھے، جسے وہ اپنے غصے میں چھپا رہی تھی۔ تم بھی تو لارین کو ہر جگہ لے کر جاتے ہو، مجھ سے تو کبھی اجازت نہیں لی۔ پھر میں تمہیں کیوں کر بتاتی؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی، اسے دلچسپی سے دیکھتے تیلی لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اچھا خاصا جل بھن گیا تھا اور تیش میں بولا تھا، ہاں میں لے کر جاتا ہوں اسے، لیکن میرے اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم پاک دامن ہو اور میں۔ یہ کہتے وہ اٹکا تھا، اور اس کے اس اٹکنے پر اس نے طنزی انداز میں کیس کو دیکھا۔ اب بولو نا، بولتی بند کیوں ہو گئی؟ کہہ دو کہ تم پاک دامن نہیں۔ ویسے تم نے تو سنا ہی ہوگا، پاک دامن مردوں کے لیے، پاک دامن عورتیں۔ اور اپنی بات اس نے ادھوری چھوڑ دی جب اس نے اس سے ایک موڑ کاٹا تھا، جب وہ آگے سے آتے ہوئے ٹرک کو دیکھ نہیں پایا۔ خیس، وہ زور سے چلائی تھی جب گاڑی کی ٹکر اس ٹرک سے ہوئی تھی اور گاڑی الٹی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جانا پر جھکتا، جانا کے بلک بلک کر رونے پر کوئی اندھی طوفان بنا اندر داخل ہوا تھا، ہمدان اپنے کام میں مگن یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ کوئی دروازہ بری طرح کھٹکھٹا رہا تھا۔ دروازہ نہ کھلنے کی صورت پر جو بھی تھا وہ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہوش سے تب آیا تھا جب اسے کسی نے کندھے سے جھٹکے سے پیچھے کھینچا اور زمین پر گرایا۔ وہ ششدر سی کیفیت میں اس شخصیت کو دیکھنے لگا جب کوئی اور نہیں بلکہ مہران تھا، جبکہ جانا مہران کی جانب بے یقینی سے دیکھتی جا رہا تھا۔ وہ فوراً تیر کی تیزی سے اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز مہران، مجھے بچا لیجیے، یہ میرے سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بلکتے ہوئے اس کے سینے پر آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی جب وہ ایک کاٹ دار نگاہ ہمدان پر ڈال کر رہ گیا اور اسے تھوڑا فاصلہ قائم کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ہمدان جلدی سے اٹھا تھا اور مہران کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ہاں بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ کہتے اس نے پلٹ کر جانا کی جانب دیکھا تھا اور اسے تادیبی نگاہوں سے گھورنے لگا تھا کہ مہران کے آگے کچھ الٹی سیدھی بکواس نہ کرے، ورنہ انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ اس کی ایسی وارننگ دیتی نگاہوں پر وہ کپکپا کر رہ گئی تھی، جبکہ مہران کے ہاتھ میں موجود اس کا کپکپاتا ہوا ہاتھ محسوس کر کے وہ گہری نگاہوں سے جانا کو دیکھنے لگا۔ شادی ہو رہی نا، ابھی ہوئی تو نہیں ہے؟ پھر تم کس حق سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے؟ مہران اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرخ رنگ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی ڈھال بننے پر جانا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، اور اس نے کس کر مہران کا ہاتھ پکڑا۔ مہران، میں آپ کی جانا ہوں، پلیز یاد کرنے کی کوشش کیجیے نا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر جانا نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا تھا جب ہمدان بیچ میں آیا۔ ہاں بھائی، یہ پہلے کی بات ہے، مگر جب آپ کو معلوم ہوا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ راستے میں سے ہٹ گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ جانا اور میری شادی کروا دیں گے، اس لیے تو ہماری شادی ہونے والی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، جانا بیچ میں چلائی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب مہران کشمکش میں گھرا ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ جانا، اپنا منہ بند رکھو، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا، مگر جانا کی آنکھیں اس وقت باغی نظر آ رہی تھی، وہ مہران کا ساتھ کس طور چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن تم یہ بھول رہے ہو، مجھے مہران نے ابھی طلاق نہیں دی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے باور کراتے ہوئے بولی تھی۔ مگر تم بھی تو یہ بھول رہی ہو کہ تم نے خلا کے پیپر سائن کر دیے ہیں۔ لیکن اب اس سب کی کوئی ضرورت نہیں مہران، میں اب بھی آپ کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ اس کا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ مہران کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں اور اس نے اپنا سر تھاما تھا، جبکہ ہمدان اس کی اس حرکت پر چہرے تمسخرانہ مسکراہٹ لا کر رہ گیا تھا۔ کہا تھا نا بھائی کو کچھ یاد مت کروانا، ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، وہ کمینی ہنسی ہنستے ہوئے بولا تھا جب جانا تڑپ کر رہ گئی اور مہران کو بیڈ پر بٹھایا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے میں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی،
وہ اسے غصے سے دھکا دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکال چکی تھی اور کمرہ بند کر چکی تھی. اس کے منہ پر جبکہ ہمدان مٹھیاں بھیج کر رہ گیا. دروازہ زور سے دھڑدھڑانے لگا. جانا کل ہماری شادی ہے، یہ امید بھی مت رکھنا کہ میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا. اب تم اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتی، تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی. یہ کہہ کر وہ چیختے چلاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ سسک اٹھی. میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، یقین جانے میں ایسا بالکل نہیں چاہتی. آپ کو کھونا ہی میرے لیے سہانی روح ہے. یہ میں ہی جانتی ہوں یہ وقت کیسے کاٹا ہے میں نے. میں پل پل جیتی تھی، پل پل مرتی تھی آپ کے لیے. مجھے یہ بات روز مارتی تھی کہ آپ نے میرے لیے خود کو راستے سے ہٹانا چاہا. اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنے سے لگی ہوئی تھی. آنسو مہران کا گھٹنا بھگوتے جا رہے تھے. جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اس کا دل دکھ سے بھر گیا. میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کو کچھ یاد نہیں کراؤں گی کیونکہ آپ کو اس اذیت سے دوبارہ دوچار کرنے کا جگرا مجھ میں نہیں. مگر پلیز کل کی شادی روک لیجئے گا کیونکہ ہم اب بھی نکاح میں ہیں. مجھے کسی اور کی مت ہونے دیجیے گا. یہ کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی. مہران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا جو اس کے گھٹنے پر ٹکا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر پایا. وہ جھٹکے سے اٹھا. اپنی جگہ سے اس کا سر شدت درد سے پھٹنے کو تھا. وہ وہاں سے پیچھے دیکھے بغیر نکلتا چلا گیا تھا. اسے لگا وہ 2 پل بھی وہاں رکا تو اس ساحرہ کے قبضے میں آ جائے گا. پیچھے وہ ہچکیوں سمیت پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اسے جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا. وہ کراہتے ہوئے اٹھی تھی. جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی. میں یہاں ہوں تو وہ قیس. یہ سوچ آتے ہی اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو درد سے کراہتے دوبارہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مت اٹھیں، آپ کو بہت چوٹیں آئی ہیں. نرس جو اندر اسے انجیکشن لگانے آ رہی تھی فوراً اسے دوبارہ اسٹریچر پر بیڈ پر لٹاتے بولی. وہ نرس میرے شوہر. اس نے دل میں خوف لیے پوچھا. ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، دوسرے وارڈ میں ہے، مگر انہیں آپ سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے. ٹانگ پر بھی زخم کافی گہرے ہیں، اس لیے کچھ عرصے تک چل نہیں پائیں گے وہ. نرس یہ کہتے اسے پریشان کر گئی تھی. پھر بھی مجھے ان سے ملنے تو دیجیے، وہ اصرار کر رہی تھی. رک جائیے مس، ان کے پاس اٹینڈنٹ ہیں، شاید ان کی کوئی فرینڈ. ویسے بھی ایک وقت میں ایک ہی شخص الاؤڈ ہے مریض کے پاس. اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے پاس کون ہوگا، جس پر وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی اور دوبارہ آرام کے لیے لیٹ گئی. دوسری طرف جب کیس کو ہوش آیا تو اس کے پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھی تھی جس پر اس نے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا. اس کو بھی جو پہلا خیال آیا وہ حالہ کا ہی تھا. ڈاکٹر میری وائف بھی تھی میرے ساتھ، وہ کہاں ہیں، کیسی ہیں؟ وہ ڈرپ نوچتے اٹھنے کی جدوجہد کرتے بولا جب درد سہ نہ پایا تھا اور چیختے ہوئے پیچھے کی جانب گرا. مسٹر کیا کر رہے ہیں آپ کی ٹانگ ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہے، کچھ تو خیال کریں. ابھی آپ خود سے چل نہیں پائیں گے، کچھ عرصہ آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی. ڈاکٹر اسے ہوش کے ناخن لینے کو بولا تو وہ دنگ رہ گیا. ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیسے دورانی ہوں، میں کسی کا سہارا کیسے لے سکتا ہوں؟ وہ چیخے تو پڑا تھا. یہ سب اس کے لیے کافی اذیت ناک تھا. ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے مسٹر کیس. ایسے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں. ہوپ سو آپ کی فیملی آپ کا خیال رکھے. ڈاکٹر اسے تعدینی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا جب لورین بھی وہاں ٹپک پڑی. او کیس بیبی، یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ او مائی گاڈ ڈاکٹر، یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ہمیشہ کے لیے لنگڑا تو نہیں ہو گیا نا؟ اس کی بات ہی ہے کیس کے دل پر بچی سے وار کر گئی. شٹ اپ لورین، سوچ سمجھ کر بولا کرو. اور ویسے بھی تمہیں میری معذوری سے کیا غرض؟ تم تو مجھ سے سچی محبت کرتی ہو نا؟ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا تو وہ کھسیا کر رہ گئی. ہاں میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی. اس کی کھسیاہٹ پر ڈاکٹر تعصب سے اسے دیکھنے لگے تھے اور وہاں سے جا چکے تھے. لورین مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دو، میں ساتھ والے روم میں جانا چاہتا ہوں. اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا. لورین جو فون یوز کر رہی تھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے رکھنے لگی. واٹ؟ میں بٹھاؤں تمہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا. ابھی 1 دن ہوا تھا اسے اس مرض میں مبتلا ہوئے اور وہ پہلے دن ہی اکتا گئی تھی. آخر یہ لڑکی ساری زندگی اس کا ساتھ کیسے نبھائے گی؟ وہ سوچ کر رہ گئی. ہاں تمہیں سے کہہ رہا ہوں، اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے یہاں. کیا تمہیں آ رہا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا تو وہ منہ بناتے اٹھی تھی اور بمشکل ہی اسے ویل چیئر پر بٹھایا تھا. ایسا کرنے میں نہ صرف اس کے بال بکھر چکے تھے جبکہ گہرا سانس لیتے اسے گھور کر رہ گئی. بیبی کچھ تو ویٹ لوز کر لیتے، کتنا بھاری بھرکم ہو تم. وہ اسے بات لگانا بھولی تھی. یہ بات بھولو لورین ڈیئر کہ تم اسے ٹال اور فٹ باڈی پر مرتی تھی. اب کیا ہوا، سنبھالی نہیں جا رہی؟ وہ کڑوے لہجے میں بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی اور مجبوراً اسے ساتھ والے روم میں لے گئی جہاں حالہ کا ہاتھ تھامے پریشانی سے اے عرف اسفندیار خان کھڑا تھا. کیسے ہو یہ سب؟ حالہ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اسفندیار کے چہرے پر اس وقت پریشانی کے تاثرات تھے. جی میں ٹھیک ہوں اسفند. اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی دروازے پر نظر پڑتے اس کی زبان اٹکی تھی جہاں اس کا شوہر لورین کے ساتھ آنکھیں تندہی لیے اسے دیکھ رہا تھا. دیکھ رہے ہو کیس؟
اسے تو لگتا ہے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں، تبھی کسی اور لڑکی کے ساتھ روابط بڑھا رہی ہے۔ لورین کے طنزیہ لہجے میں کہنے پر اسفنیار کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے۔ ہو از دس المینٹ گرل؟ کیا اسے کسی نے تہذیب نہیں سکھائی؟ اسفنیار کی ایک دم اس کا منہ بند کروانے پر جہاں حالانکہ ہنسی نکلی تھی، وہیں لورین کا منہ اس بڑی ہستی کے ایک دم بے عزت کر دینے پر شدت سے سرخ پڑا۔ لگتا نہیں مجھے یہاں آنا چاہیے تھا، تمہاری تیمارداری تو پہلے ہی ہو رہی ہے۔ کیس اپنے لہجے کی جلن کو قابو میں کرتے خشمگین نگاہوں سے اسفنیار کو تکتے بولا، جب حالہ بھی کراتے ہوئے ایدھی ہو بیٹھی۔ چلیں کیس؟ لورین اس کو کندھے پر ہاتھ رکھتے حالہ کو جتاتی نظروں سے تکتے بولی، نہیں اپنی بیوی کے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی؟ جاؤ ہم دونوں کے ڈسچارج کے پیپرز بنواؤ۔ وہ لورین کو آرڈر دیتے بولا تو جہاں حالہ کو حیرانگی ہوئی تھی وہیں لورین پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حالہ نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھ کر رہ گئی تھی جب اس کو اپنا فکر کرتے دیکھ کیس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ خیال آ ہی گیا تمہیں پوچھنے کا۔ خیر ڈاکٹر نے کہا ہے میں چل نہیں سکتا، اور یہ کب تک ہے میں نہیں جانتا۔ وہ ایسے سارے لہجے میں اپنے اپاہج ہونے کی اطلاع دیتے بولا جیسے کوئی خبر پڑھ کر سنا رہا ہو۔ کیا یہ کیسے ہوا؟ حالہ در سے کراتے ہوئے اٹھی تھی اور اس تک بمشکل چل کر آئی۔ کیا کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ مجھے ڈیٹیل میں بتاؤ۔ وہ پریشانی سے اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بولی جب وہ اترا کر اسفنیار کو دیکھنے لگا جیسے اس کی بیوی کو اس کی کتنی فکر ہے۔ اس کی اس بچکانہ ادا پر اسفنیار اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اسے صاف پتہ چل چکا تھا کہ وہ شو آف کر رہا ہے۔ اچھا میں تو لوگوں گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں، پھر کل ملاقات ہوگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب کیس بل کھا کر رہ گیا۔ کل کیوں؟ وہ بے چینی سے بولا۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے مس حالہ سے۔ یہ کہتے وہ اس کا منہ بند کروا چکا تھا۔ پھر اسفنیار ہی انہیں ان کے گھر چھوڑ کر آیا، انہیں باہر سے ہی چھوڑ کر وہ جا چکا تھا، جبکہ حالہ کیس کے خاص بندے کی مدد سے اندر لے کر آئی اور اسے ایڈجسٹ کرتے بٹھا دیا۔ اسے بٹھانے کی دیر تھی کہ وہ باہر جا چکی تھی، جبکہ اس کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی سوچ رہی تھی کہ آخر حالہ اسے چھوڑ کر گئی کہاں۔ 10-15 منٹ گزرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے فون ملانے لگا تھا جو کمرے میں ہی پڑا بجنے لگا۔ یہ لڑکی کتنی غیر ذمہ دار ہے، ذرا جو اسے اپنی بیمار شوہر کا خیال ہو۔ پہلے تو میری ذمہ داری وہ کہہ کر دماغ کھاتی رہتی ہے، اور اب جب میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو محترمہ لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ سو کالڈ خوش مزاج لڑکی۔ وہ منہ ہی منہ میں اسے باتیں سنا رہا تھا جب وہ سوپ ایک ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی، جب وہ چور نظروں سے اسے دیکھتا ہوا خود کو فون میں مگن ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ چلیے سیدھے ہو جائیے، سوپ پی لیجیے، ڈاکٹر نے آپ کو سخت غذا لینے سے منع کیا ہے۔ وہ اس کے آگے بیٹھتے ہوئے اس کی شرٹ میں رومال اٹکاتے ہوئے بولی جب وہ ماتھے پر ایسے بل ڈالے دیکھنے لگا۔ کیا میں بچہ ہوں جو تم مجھے بپ لگا کر ٹریٹ کر رہی ہو؟ وہ تنک کر بولا جب وہ غصے سے اسے دیکھتے اس کی گود میں ٹرے رکھ دی چمچ اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ یہ لیجیے خود پی لیں، وہ بھی اکڑ کر بولی جب وہ بھی ضدی انداز میں سوپ خود پینے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہاتھ پر چوٹ آنے کی وجہ سے سوپ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے اس کے اوپر گرتا جا رہا تھا، جو رومال لگے ہونے کی وجہ سے رومال کو گندا کرتا جا رہا تھا، بلکہ اسے اب احساس ہوا تھا کہ حالہ اسے کیا سمجھا رہی تھی۔ اب اگر آپ کی اکڑ ختم ہو گئی ہو تو میں پلا دوں، وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولی تھی اور اسے پیار سے سوپ پلانے لگی تھی۔ تب اس نے حالہ کے تاثرات غور سے دیکھے تھے جس پر طنز یا نفرت و حقارت کی رمق تک موجود نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اسے کھلا رہی تھی جیسے اسے ضروری کوئی کام نہ ہو۔ ساتھ ہی اب اسے دوائی نکالی جسے دیکھ اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ میں دوائی نہیں کھاتا، وہ روکھے لہجے میں بولا جب اگلے ہی لمحے اس نے کیس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی۔ اس نے درد سے منہ کھولا تو وہ اس کے منہ میں دوائی ڈالتی اس کے منہ سے پانی لگا گئی اور کیس کی جانب دیکھا جو کھا جانے والی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سادہ خود کو فن خان سمجھنے کی کوشش مت کرو، صاف بتاؤ واش روم جانا ہے تو میں تمہیں لے جاتی ہوں، وہ سادہ تاثرات لیے بولی تھی۔ کیا مطلب تمہیں شرم نہیں آئے گی مجھے واش روم لے جاتے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولا۔ شرم کیسی، تم شوہر ہو میرے، ذمہ داری ہے میری، وہ آرام سے کہتے کچن میں جا چکی تھی۔ جب وہ لوٹی تو لورین اس کے پاس بیڈ پر ہی ٹکی بیٹھی تھی۔ حالہ نے اندر آتے اس میں خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ جلن ہو رہی ہے مجھے کیس کے ساتھ دیکھ کر، لورین اترا کر بولی۔ جلن کیسی؟ اب تم آ ہی گئی ہو تو اپنے ہسبینڈ ٹو بی کو سنبھالو، ویسے بھی تم شادی کرنا چاہتی ہو میرے شوہر سے۔ وہ اپنا تکیہ لیتے گیسٹ روم میں جانے لگی جب لورین کو بول ہال اٹھنے لگے تھے۔ لورین تم وہاں صوفے پر سو جاؤ۔ کیس کے آرڈر پر وہ مٹھیاں بھیجتے رہ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور تھی کیونکہ اسے کیس کی دولت سے پیار تھا۔ رات کے پہر کیس کے در سے نیند کھلی، وہ کراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ لورین اٹھو، مجھے واش روم جانا ہے۔
وہ کرلاتے ہوئے بولا جب وہ 10ویں بار میں نیند سے جھولتے ہوئے اٹھی۔ کیا ہے یار، اتنی رات ہے، سونے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ چڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے واش روم جانا ہے، لے کر چلو، میں اکیلے چل کر نہیں جا سکتا، وہ درد سے لب بھیجتے بولا۔ کیا واش روم، وہ بھی میں لے کر جاؤں؟ میں نہیں لے کر جا رہی بھائی، کسی ملازم کو بولو، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر جانا کی زندگی میں اندھیرا ویسا ہی گہرا تھا۔ اس کی امی اور ساس اسے بہت بار سمجھانے آ چکی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ کمرے کے ایک کونے میں ویسے ہی اکڑ کر بیٹھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جبکہ چہرہ زرد پڑ رہا تھا، آنے والے لمحات کا سوچ کر، اور ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل کپکپا رہی تھیں ذہنی انتشار سے۔ ابھی بھی وہ ویسے ہی بیٹھی رہتی جب دروازہ ایک دم زور سے کھلا تھا اور ہمدان اندر آیا۔ اٹھو، ہمدان کی آواز کوڑے کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آج کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا جانا، آج تمہاری مجھ سے شادی ہے، اس بات کا جتنا جلدی یقین کر لو اتنا بہتر ہے۔ بھائی کا ساتھ صرف یہیں تک کا تھا، انہوں نے تو دوبارہ تمہیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی دل چیر دینے والی بات پر جانا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کل بھی کہا تھا نا، میں یہ شادی نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی، سمجھ میں نہیں آتی تمہارے؟ اس کی بے بسی سے کہہ دینے پر ہمدان نے کہا لگایا۔ تم نہیں کرو گی؟ تمہارے کرنے یا نہ کرنے سے اب کچھ فرق نہیں پڑتا، اس نے تو دروازے کے باہر آواز دی۔ راشدہ بھی ان لڑکیوں کو لے کر آئیں اور اسے تیار کروائیں، مجھے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس کی پکار پر دو عورتیں فٹافٹ کمرے میں اندر داخل ہوئی تھیں۔ ایک نے جانا کے بازو کو پکڑا، دوسری نے اسے پکڑ کر زبردستی آئینے کے سامنے بٹھا دیا۔ چھوڑے مجھے، جانا چیخی۔ تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں مہران کی بیوی ہوں۔ اس کی مہران اور مہران کی ایک ایک گرد ہمدان نے اپنا قابو کھوتے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اب بھی اس کا نام لے رہی ہو جبکہ شادی آج تمہاری مجھ سے ہے؟ خبردار جو اس کا نام دوبارہ لیا۔ اس کے کرخت لہجے میں کہنے پر آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ دوسری طرف حال میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف کمکمے پھول کہے اس حال کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ہمدان اپنے دوستوں کے درمیان کھڑا فتح بندی سے مسکرا رہا تھا۔ آخرکار جو اس نے چاہا تھا وہ پا ہی لیا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ آخرکار جیت میری ہوئی، اب جانا کو میرے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور رہی بات بھائی کی، جب تک انہیں یاد آئے گا وہ میری بیوی بن چکی ہوگی۔ وہ تمسر سے کہا لگاتے سوچنے لگا۔ اسٹیج کے پیچھے برائڈل روم میں جانا سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ یہ جوڑا اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں بلکہ جسم سے لپٹا کفن لگ رہا تھا، اور وہ خود کو شبد لاش تصور کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب آئے تو سب مہمان بیٹھ چکے تھے۔ دلہن کو لائیے، ان کے بلوانے پر جانا کو بازوؤں سے پکڑ کر اسٹیج کی طرف لایا گیا۔ اس کی نظریں ایسے خالی تھیں جیسے احساسات کی رمق تک موجود نہ ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ جانا نے کانپتی آواز میں کہا، میں راضی نہیں ہوں۔ اس کی بات پر جب سبھی ششدر رہ گئے تھے تو ہمدان نے فوراً اس کے ہاتھ کو زور سے دبا کر کہا، چپ رہو، تماشا مت کرو، سیدھا سیدھا قبولے کہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا دلہن اس نکاح پر راضی نہیں؟ مولوی صاحب بے یقینی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ رک جائیے مولوی صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میرا نہیں خیال کہ لڑکی نکاح پر نکاح کر سکتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ آنے والے شخص کی آواز پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ساری محفل ساکت ہو گئی تھی کیونکہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مہران تھا۔ جانا کا پہلا شوہر، اس بات سے سبھی واقف تھے، مگر اس کو یہاں دیکھنے کی امید کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اس کی تو طبیعت خراب تھی اور وہ گھر تھا، پھر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ ہمدان مٹھیاں بھیجتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے اٹل انداز میں بات کرنے پر ہمدان کے چہرے سے خون چھلکنے لگا۔ بھائی آپ؟ مہران اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اسٹیج کے اوپر آیا۔ یہ میری بیوی ہے۔ اس کے کھلم کھلا جانا کا ہاتھ پکڑ کر اظہار کرنے پر محفل میں خسر پھسر مچ گئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ آپ کی بیوی ہے؟ نہیں بلکہ تھی۔ ہمدان سے برداشت نہ ہوا تو وہ چیختے ہوئے بولا، کس نے کہا یہ میری بیوی نہیں؟ اس کی آنکھوں سے بیگانگی صاف چھلک رہی تھی۔ مگر آپ وعدہ کر چکے تھے۔ مہران کی آواز بلند ہوئی۔ وعدہ؟ سیریسلی؟ کون سا وعدہ؟ وہ جانا کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا اس کی ڈھال بن گیا۔ جانا کا دل کیا سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ آخر اس کا شوہر اس کی محبت اسے بچانے آ ہی گیا تھا۔ یہ عورت اب بھی میرے نکاح میں ہے، نہ میں نے اسے طلاق دی اور نہ ہی اس نے رضامندی سے خلا کے پیپر سائن کیے ہیں، سمجھ گئے؟ تم اب دور ہٹو۔ مولوی نے چونک کر نکاح نامہ بند کر دیا۔ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ جانا نے پہلی بار سر اٹھایا جب اللہ نے اس کو راستہ دکھایا تھا تو وہ کیوں کر حامی نہ بھرتی، کیونکہ اس عذاب سے اپنی جان نہ چھڑواتی۔ تبھی وہ کپکپاتے ہوئے مگر اٹل لہجے میں بولی تھی، جی میں نے زبردستی سائن کیے تھے، میرا ضمن نہیں تھی، مگر اسی شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے سائن نہ کیے تو یہ مہران کو مار ڈالے گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ مجھے میرے شوہر کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کی بات پر مہران بے یقینی سے ایک نظر جانا اور پھر ہمدان کو دیکھنے لگا تھا جسے امید نہ ہو کہ اس کا سگا بھائی ہوتے ہوئے وہ اسی کو جان سے مارنا چاہتا تھا۔ بے یقین تو ہمدان کے ماں باپ بھی رہ گئے تھے جسے اپنے بیٹے سے اس قدر گھٹیا پن کی امید نہ ہو۔
اب اس کا راز سب کے سامنے فاش ہو ہی گیا تھا، تو وہ بھی اپنا معصومیت کا چولا پھینکتے ہوئے چیخ اٹھا، بھائی آپ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے؟ وہ ایک دم آگے آتے بولا، مگر مہران نے اس کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں کسی ایرے خیرے سے کیے وعدے پر اپنی بیوی کو قربان نہیں کر سکتا۔ اس کے اطمینان بخشنے پر جانا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بھائی آپ کو ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ وعدہ کر چکے تھے سب کے سامنے، خاندان کے سامنے۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتے جانا کا ہاتھ زبردستی تھامتے بولا، اس کی آواز کانپ رہی تھی غصے سے، مگر غرور ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا۔ مہران نے ایک قدم آگے بڑھ کر ہمدان کے ہاتھ سے جھٹکے سے جانا کا ہاتھ چھڑوایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کسی کو یہ حق نہیں دیا تھا کہ میری بیوی کو میری غیر موجودگی میں بیچ دے، اور تم نے بھی یہی کیا۔ میں نے تو اس کی محبت اس کو دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم آستین کا سانپ نکلو گے۔ اگر پہلے پتا ہوتا تو کبھی تم جیسے گھٹیا شخص سے یہ وعدہ نہ کرتا، اور ویسے بھی تم اپنی ہر حد پار کر چکے ہو، اس لیے اس وعدے کو بھول جاؤ، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور ویسے بھی نکاح زبردستی نہیں ہوتا، طلاق کے بغیر دوسرا نکاح باطل ہے۔ ہمدان نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، مگر مہران کی نگاہ پڑتے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ہاتھ نیچے رکھو، مہران نے دانت بھینچ کر کہا۔ یہاں تمہاری دوست نہیں چلے گی، وہ کرخت لہجے میں بولا تو جانا اس کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز مہران، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے گھر لے چلیں۔ وہ سنتے ہی جیسے ہمدان کے اندر کا درندہ باہر آیا تھا۔ ہے ہمت تو میں تم اپنے شوہر کے ساتھ واپس جا پاؤ یہ جاننے کے بعد، کیا یہ تمہیں اپنائے گا کہ تم پر میں اپنی مہر چھوڑ چکا ہوں؟ اس جملے پر مہران نے ہمدان کو کالر سے پکڑا۔ ایک لفظ اور بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ مولوی نے فوراً بیچ بچاؤ کیا۔ بس نکاح نہیں ہو سکتا، محفل برخاست کیجیے۔ جانا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ مہران نے اپنی شال اتار کر اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو یہاں سے۔ وہ اسے وہاں سے لے جاتے بولا، جبکہ جانا نے شال کو کس کر مٹھی میں بھینچ لیا۔ کیس نے دیکھا تھا کہ لورین اس کی حالت میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، جبکہ واش روم بھی وہ گرتے پڑتے خود ہی گیا تھا، اور یہ رات اس نے بمشکل درد سے چور بدن سمیت نکالی تھی۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو لورین ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے 1-2 دفعہ اسے بلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ خود ہی بمشکل چلتے ہوئے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے باہر آیا تھا۔ جب حالہ نے اس کو لڑکھڑا کر دیوار کے سہارے آتے ہوئے دیکھا تو وہ لبک کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چل کیوں رہے ہو؟ تمہیں تو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ بتایا ہے ڈاکٹر نے، تمہیں یاد نہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنک کر بولی۔ کیا کروں، میرے پاس کوئی تھا نہیں، اور مجھے واش روم جانا تھا، اکیلے نہیں جا سکتا، وہ بیچارگی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حالہ نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا، مگر اسے بالکل بھی اچھا نہ لگا اس کا یہ منت بھرا لاچار لہجہ۔ تو لورین کہاں ہے؟ وہ بھی تو وہیں تھی، رات اسے کس لیے سلایا تھا تمہارے پاس؟ وہ کڑی نگاہوں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ وہ سو رہی تھی، کیس نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ لب بھیجے بغیر کچھ کہے اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھتی اس کا سہارا دیتے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں لے جا رہی ہو تم مجھے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اچنبھے سے بولا۔ واش روم، اور کہاں؟ کھانا کھانے سے پہلے فریش ہونا بھی تو ضروری ہے، وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ حیرت زدہ سا اسے تکنے لگا۔ تو کیا تم مجھے لے کر جاؤ گی واش روم؟ لورین تو نہیں لے کر گئی تھی، وہ یہ کہنے سے باز نہ آیا۔ وہ لے کر بھی کیسے جاتی، اور کس رشتے سے اس نے تمہیں اپنا تھوڑی مانا ہے؟ بس کیش کرنا چاہتی ہے، تمہیں ذمہ داری نبھانا اسے بھی کہاں آتا ہے تمہاری طرح، وہ ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ کیس لب بھیجے اسی کی بڑبڑاہٹ صاف سن گیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ لورین کو تندہی نظروں سے گھورتی ہوئی کیس کو واش روم لے گئی تھی، اسے کموڈ پر بٹھایا، مگر یہ سب کرتے اس کے ماتھے پر ایک شکن تک موجود نہ تھی۔ کیس اس کے تاثرات ازبر کر رہا تھا، جس کے کسی نقش سے نہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام آوزاری میں کر رہی ہے یا وہ ناک بھویں چڑھا رہی ہے۔ وہ ایسا کام تھی جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ مجھے نہانا ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ابھی ٹھیک نہیں، تمہارے جسم کے لیے میں تمہیں صاف کر دیتی ہوں۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی، ساتھ پانی اور گیلا تولیہ لے آئی۔ پھر اس کی شرٹ اتارتے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے کیس کا پورا جسم صاف کیا۔ تم تھکی نہیں؟ وہ 2 گھنٹے اس کے ساتھ لگی تھی، مگر تھکاوٹ کے آثار اسے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے تھے اسے۔ نہیں، میرے لیے مشکل کام نہیں، وہ بڑے آرام سے اسے باور کرواتے ہوئے بولی۔ اور تمہارے آفس کا کام؟ وہ جیسے اسے جانچنے کو بولا۔ وہ تمہاری صحت سے زیادہ ضروری تو نہیں؟ نہ آفس نہ جا کر بھی میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کام کر لوں گی، وہ اس قدر سادہ لہجے میں بولی کہ کیس کا دل گدگدانے لگا۔ تم واقعی حور ہو، بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ جو سب کہا وہ کیس نہیں کہا۔ مجھے لگ رہا ہے بخار تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے، اس کے ماتھے کو ہاتھ لگاتے ہوئے لبوں پر شرارتی مسکان سجائے بولی تھی، جب وہ منہ بناتے سر دوسری جانب موڑ گیا تھا۔
بہت ہو گئی خدمت۔ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھی اور تنقیدی نگاہوں سے لارن کو دیکھا جو مست ماحول میں سو رہی تھی۔ میرا شوہر اس سے مدد مانگتا رہا اور محترمہ گدے گاڑی سب کچھ بیچ کر سوتی رہی، ڈائن کہیں کی۔ تو ابھی رک۔ وہ دل ہی دل میں تمسخرانہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھتے وہ پانی کا چھوٹا ٹب اٹھا گئی تھی جس سے وہ گیس کو صاف کر رہی تھی۔ یہ تم کیا کرنے والی ہو؟ وہ اس کی جانب بے یقین سا ہوتے دیکھ کر بولی، جس سے اس کی شیطانی حرکت کو سمجھ رہا ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بغیر اسے سوچنے کا موقع دیے بغیر وہ گندا پانی لورین کے منہ پر انڈیل گئی تھی۔ سیلاب آ گیا سیلاب۔ وہ چیخ مارتے ہوئے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی، مگر جیسے ہی اسے حالات سمجھ میں آئی وہ تنک کر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کوئی ایسے اٹھاتا ہے کسی کو؟ وہ جاہلانہ انداز میں چلاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے اوپر سے نیچے تک گھور کر رہ گئی۔ تمہیں انسانوں کی طرح اٹھایا تو تھا مگر تم اٹھی ہی نہیں، پھر میں کیا کرتی؟ تم یہاں بوجھ بنی پڑی رہو گی اور میں اپنے کمرے کی صفائی بھی نہ کروں؟ حالہ بھی کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے لہک کر بولی تو لارن کو اچھی خاصی آگ لگ گئی تھی۔ تم مجھے کمرے میں پڑا کچرا کہہ رہی ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ آگے آتے اسے مارنے کو بڑی تھی جب اگلے ہی پل ایک بار پھر حالہ اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کے کمر سے لگا گئی۔ ارے تمہیں کیسے پتا میں نے تمہیں کچرا کہا ہے؟ یقیناً تمہاری نظروں میں بھی تمہاری اوقات کچرے سے زیادہ نہیں ہوگی، تبھی تو تمہیں پتا ہے۔ وہ حساب بباق کرتے ہوئے بولی تو کیس کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگنے لگا۔ آج سے تم گیسٹ روم میں رہو گی کیونکہ تمہارا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں یہاں اس لیے روکا گیا تھا تاکہ تم کیس کی خدمت کرو، مگر مجھے تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہاں تمہیں خدمت کی ضرورت ہے نہ کہ کیس کو۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے تنزیہ نگاہوں سے بولی تھی جبکہ وہ دانت پیس کر پیر پٹکتے ہوئے باہر جا چکی تھی، جبکہ وہ کیس کو گھور کر دیکھنے لگی تھی جو دانت نکال رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ فوراً موبائل میں مگن ہو گیا تھا جبکہ وہ کھانے کی تیاری کے لیے باہر جا چکی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس کو بیڈ پر جب وہ فون چلاتے چلاتے بور ہو گیا تھا۔ حالہ بھی اس کی خدمت کے بعد کہیں جا کر رات کو کمرے میں آئی تھی۔ ذیشان بیٹا جاؤ اپنے ڈیڈ کے پاس جا کر بیٹھو۔ آج وہ اسکول سے آیا تو حالہ نے اصرار کیا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ بھائی ڈیڈ کے پاس کیوں؟ اور ان کے پاس بیٹھ کر کروں گا بھی کیا؟ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لارن آنٹی میں ہے۔ آپ کو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ڈیڈ کو کمپنی دیں۔ وہ بڑے بوڑھوں کی طرح بولا تو حالہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ وقت سے پہلے بوڑھوں والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے ڈیڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو بیٹا۔ انہیں تمہاری ضرورت ہے، ان کا بیٹا ہی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اس کا پھولا پھولا گال کھینچ کر رہ گئی جب وہ چیخ اٹھا، نو ماما پلیز یہ نہیں کرو، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ کیس کے کمرے میں داخل ہوا تو کیس فون بند کرتے سیدھا ہوا۔ کیا میں آ جاؤں ڈیڈ؟ وہ اس کی جانب دیکھتے دروازے میں ہی کھڑا پوچھنے لگا تھا۔ ہاں ہاں آؤ نا، میں ویسے بھی بور ہو رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا، آج آپ کو پتہ ہے میرے میتھس میں فل مارکس آئے اور مجھے پرائز بھی ملا۔ وہ گردن اکڑائے بولا، واہ پہلے کبھی بتایا نہیں، تم تو بڑے لائق نکلے بڑی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے اس کے بال بکھیرتے پیار سے بولا، آج سے پہلے آپ نے پوچھا بھی تو نہیں، آپ ہمیشہ میٹنگز میں بزی رہتے تھے۔ وہ دل محسوس انداز میں اس کو تلخ حقیقت سے آشنا کرواتے بولا تھا جبکہ کیس کو چپ لگ گئی۔ اسی وقت حالہ وہاں ہی کھانا لے آئی تھی۔ واہ موم، پاستا مائی فیوریٹ۔ ذیشان کھانا دیکھتے چلا اٹھا تھا، ارے واہ پاستا تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ وہ بھی چمچ سنبھالتے ہوئے بولا تو وہ فوراً اس سے چمچ جھپٹ گئی۔ جناب یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے بیٹے کے لیے ہے، آپ کے لیے دیسی چکن کا سوپ ہے۔ اس کے آگے سوپ کا باؤل رکھتے بولی تو ذیشان باپ کے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنے دیکھ کہکہا لگا کر ہنس گیا۔ ڈیڈ آپ تو گئے، ذیشان اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ حسرت سے ذیشان کی ہنسی دیکھتے ہوئے سوچنے لگا تھا کہ اس نے اپنی انا اور روپ میں کتنے قیمتی پل اور لمحات ضائع کر دیے تھے۔ تم کل بھی آؤ گے نا؟ ذیشان کو واپس جاتے دیکھتے قیس خود کو پوچھنے سے روک نہ پایا۔ آپ کو میرا آنا اچھا لگا ڈیڈ؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر بولا، ہاں لگا، کیوں نہیں لگے گا، آخر کو تم میرے بیٹے ہو۔ وہ اسے سینے میں بھینچے بولا، مطلب ماما کا پلان سکسیسفل ہوا؟ اس نے یہ کہتے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ افس یہ تو ماما کا سیکرٹ تھا۔ یہ کہتے وہ باہر بھاگ گیا جبکہ وہ پیچھے نم آنکھوں سے سوچتا رہ گیا تھا کہ وہ حالہ کا مقروض ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ماہ اس طرح ہی گزر گیا تھا۔ ذیشان روز اب کیس کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا جبکہ اب کیس بھی اس کی کمپنی کا عادی ہوتا جا رہا تھا، اور اس عرصے میں کیس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ حالہ کے ساتھ کتنا غلط کرتا آیا تھا۔ آج تو 2 ماہ بعد کیس کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں انہوں نے گھر میں پارٹی رکھی تھی جہاں بہت سے خاص لوگ بھی مدعو ہوئے تھے، اس لیے لارین آج لش پش تیار ہو کر وہاں لہراتی پھر رہی تھی۔
جبکہ حالہ کو اسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی ایک دن بھی ٹک کر کیس کی خدمت کرتی، وہ تو بس اپنی شکل دکھانے آتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی تھی، مگر آج وہ ایسے سپر اسٹار بنی ہوئی تھی جیسے دن رات اس نے خدمت کر کے کیس کو حال تک پہنچایا، جبکہ معاملہ اس سے بالکل برعکس تھا۔ کیس کی خدمت تو حالہ نے کی تھی اور اس قدر اچھے طریقے سے کی تھی کہ وہ 6 ماہ کے بجائے 3 ماہ کے اندر بالکل تندرست ہو چکا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ آج بھی آنکھوں میں ویسا ہی غرور چھلک رہا تھا جسے دیکھ کر حالہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی جس کا اسے بالکل بھی افسوس نہ تھا۔ ہاں، اب وہ اسے آرام سے چھوڑ کر جا سکتی تھی کیونکہ دونوں باپ بیٹے میں نزدیکیاں ہو گئی تھیں۔ اب اس کا کوئی خاص مقصد نہ تھا یہاں، اس لیے اسے یہاں سے چلے جانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ کیس اب تک اسے دل سے قبول نہیں کر پایا تھا، نہ ہی اسے پیار کا اقرار کیا تھا۔ کیس بیبی کھڑی کیوں ہو؟ سب سے میرا تعارف کروانا کہ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں۔ اب تو تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، اگلے ماہ ہی ہم شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹھیک کہہ رہی ہو نا میں؟ وہ اس کی باہوں میں بازو ڈالتی اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ ان سب لوگ ان سب کی جانب متوجہ ہونے لگے تھے، ان کو ساتھ کھڑے دیکھ کر، جس کے باعث کیس کے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ آخر وہ کس حق سے اس کے اتنے قریب کھڑی ہو رہی تھی؟ مگر وہ مسکراہٹ لبوں پر زبردستی سجائے ہوئے حالہ کو وہاں سے قدم باہر نکالتے دیکھ کر فوراً سے بولا، ایوری ون اٹینشن پلیز، میٹ مائی لونگ پرسن، مائی ون اینڈ اونلی، جو میری جان ہے، جس کے سوا مجھے دنیا میں مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ دکھتا ہی کہاں ہے؟ کیسی آواز مائک میں گونجی تو حال میں موجود شور دھیرے دھیرے سے تھم گیا تھا۔ حالہ جو دروازے کے قریب کھڑی قدم باہر نکالنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں کیسی آواز گونجی تو وہ بے اختیار رک گئی۔ اس نے پلٹ کر اسٹیج کی طرف دیکھا، دل کسی انہونی کی ڈر سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیس کی نظریں سب لوگوں پر جمی تھی مگر اس کی آنکھیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ لارن اس کے بازو سے لگی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سینہ تان کر کھڑی تھی، جیسے کیس پہ اظہار محبت اسی سے کر رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، کیس نے بات آگے بڑھائی۔ آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ سے ہوتا تھا، بلکہ ایک عجیب سی نمی تھی۔ میں نے خود کو طاقتور سمجھ کر بہت سے رشتوں کو نظر انداز کیا، کچھ کو توڑ دیا اور کچھ کو ایسا زخمی کیا کہ شاید وہ کبھی بھی بھر نہ سکے۔ حالانکہ قدم زمین میں جڑ گئے تھے، جیسے حالہ کی پلکیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ وہ خود سے بڑبڑائی، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی سب کے سامنے؟ تم مجھے اتنی امپورٹنس دیتے ہو؟ لارن نے گردن ذرا اکڑا کر کیس کی طرف دیکھتے کہا، جسے اسے یاد دلانا چاہ رہی ہو کہ اگلا جملہ اظہار محبت کا ہونا چاہیے، لیکن جب انسان ٹوٹتا ہے نا۔ کیسے لمحہ بھر رک کر گہری سانس لی اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ تب اسے پتہ چلا تھا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے، اصل ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے پہلی بار نظریں گھما کر حالہ کو دیکھا جو اس دروازے کے پاس ساکت کھڑی تھی، نظریں ششدر سی اسی پر ٹکی تھی، ہاتھ درد برداشت کرتے آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب کسی اور کے لیے تھا؟ وہ کیوں متاثر ہو رہی تھی؟ یہ وہ شخص ہے جو آپ کے درد میں آپ سے زیادہ جاگتا ہے، کیسی آواز بھر آ گئی تھی، جو آپ کے زخموں کو اپنی ترجیحات سے اوپر رکھتا ہے، جو آپ کی کمزور لمحوں میں آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ لارن کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا سی لڑکھڑائی۔ اس نے کیس کے بازو میں انگلیاں گاڑ دی، جسے یاد دہانی کروا رہی ہو کہ وہ وہی ہے۔ میں نے اپنی بیماری میں صرف اسے ہی دیکھا۔ کیس نے آنکھیں بند کی کہ کون صرف الفاظ کا استعمال دیتا ہے اور کون خاموشی سے بوجھ اتارتا ہے۔ اب ہال میں عجیب سی خاموشی تھی، سب سانس رو کے سن رہے تھے۔ اتنی گہری باتوں کی امید نہیں کیس جسے مغرور شخص سے نہ تھی۔ حالہ کا دل چاہا وہیں سے پلٹ کر چلی جائے، اسے اس سب میں شامل نہیں ہونا تھا۔ اس نے تو بس اپنی ذمہ داری نبھائی تھی۔ میں آج جس کا نام لینے والا ہوں، کیس نے مائک مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہا، وہ شاید خود بھی نہیں جانتی کہ اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لارن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھر پھیل گئی تھی۔ اس نے ذرا سا سر جھکا کر لوگوں کی طرف تفخر سے دیکھا، جسے ابھی سب تالیاں بجانے والے ہوں۔ وہ عورت جس نے میرے غرور کو نہیں، میرے وجود کو اپنایا۔ کیسی آواز اب صاف لرز رہی تھی، جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے جوڑا اور مجھ سے ملایا۔ حالانکہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اس نے فوراً رخ موڑ کے کوئی دیکھ نہ لے یہ سب سننا اس کے بس میں نہیں تھا۔ لارن، کسی نے سرگوشی کی مگر کیس نے وہ نام نہیں لیا۔ لارن کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ اس نے کیس کی طرف تیزی سے دیکھا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں، کیس نے صاف اور دو ٹوک کہا، جس کے بغیر اب میری زندگی کا کوئی تصور نہیں، وہ کوئی اور نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی طرف اشارہ کیا۔ حالہ ہے۔ لمحہ بھر کو جسے وقت رک گیا تھا، حالہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں بے یقینی صاف چھلک رہی تھی۔ کیا؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ کیس اسٹیج سے اتر آیا، لارن کا ہاتھ اس کے بازو سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ دانت پیس کر کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔
کیس حالانکہ سامنے آ کر رکا، سب کی نظریں اب ان دونوں پر تھیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اس نے آہستہ مگر واضح کہا، ہر اس لمحے کے لیے جب میں نے تمہیں نظر انداز کیا، ہر اس درد کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں ملا۔ حالانکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر کیس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بہت دیر کر دی، مگر اگر اب بھی تم اجازت دو تو میں اپنی باقی زندگی تمہارے قدر کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ لب کانپنے لگے تھے، اس نے نظر جھکا لی۔ کیس یہ سب کے سامنے؟ کیونکہ سب کے سامنے ہی میں نے تمہیں تکلیف دی تھی، ہمیشہ سب کے سامنے ہی نیچا دکھایا، جبکہ میں خود پس ذہنیت کا مرد تھا، اس نے فوراً کہا۔ اس لیے سب کے سامنے ہی یہ اقرار کرنا ضروری تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے تھے، حالہ لڑکھڑائی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آنکھوں سے بہتے رہے آنسو، دل میں برسوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر پہنچ کر کیس نے دوبارہ مائک سنبھالا۔ یہ ہے حالہ، میری بیوی، میرے بیٹے کی ماں اور میری زندگی کا وہ سچ جسے میں نے بہت دیر سے پہچانا۔ اس کے اتنے دل موہ لینے والے اقرار پر ہر طرف تالیاں بج اٹھی تھی۔ ذیشان خوشی سے اچھل پڑا تھا، مگر ایک طرف لورین خاموش کھڑی، باتوں کی مٹھیاں بھیجتی یہ دیکھ رہی تھی۔ ایک کونے میں لورین کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں غصہ اور ذلت کا عجیب سا امتزاج تھا۔ کیس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ مڑی، اس بار اس کے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ یہ سب کیا تھا کیس؟ اس نے تیز آواز میں کہا، سب کے سامنے مجھے یوں نظر انداز کر دیا تم نے؟ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، پھر حالہ کو ترجیح کیوں دی؟ کیس نے گہری سانس لی تھی، اس کے چیخنے پر اور کان میں انگلی گھمائی جسے اس کے کان پک گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو کبھی لورین کے لیے ہوا کرتی تھی، وہاں اب کڑوا اور تلخ تاثر ابھر آیا تھا۔ گرل فرینڈ؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ تم واقعی خود کو اس رشتے کے قابل سمجھتی ہو؟ لورین اس کے سرد لہجے پر چونکی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میں تمہارے ساتھ تھی ہر جگہ، ہر پارٹی میں، سب جانتے ہیں کہ تم مجھ سے شادی کرنے والے تھے۔ سب جانتے ہیں، تم کہاں تھی؟ کیس نے اس کی بات کاٹ دی، آواز میں ضبط شدہ غصہ تھا۔ مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ جب میں چار دیواری میں بکھر رہا تھا، جب میں واش روم تک خود نہیں جا سکتا تھا، تب تم کہاں تھی؟ لورین کے ہونٹ کھلے مگر آواز نہ نکلی۔ تم میرے ساتھ کمرے میں تھی، کیس نے ایک لفظ چبا کر کہا، اور میں درد سے کرا رہا تھا، مگر تم سکون سے سو رہی تھی۔ تمہیں نہ میری تکلیف کی فکر تھی، نہ میری عزت نفس کی۔ لورین نے جھنجھلا کر کہا، میں کوئی نرس نہیں ہوں کیس، یہ سب تمہاری بیوی کا کام تھا۔ کیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی۔ بالکل، اس نے سر ہلایا، اور فرق یہی ہے، حالہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی شرط نہیں رکھی، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ مجبور ہے۔ میں نے اس سے محبت نہیں کی تھی، میں نے اسے کبھی وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی، پھر بھی اس نے مجھے چاہا، میری خدمت کی، میرے بیٹے کو میرے قریب کیا، اور یہ سب کسی لالچ کے بغیر کیا اس نے۔ لورین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ تو کیا میں نے کچھ نہیں کیا؟ میں نے تمہارے ساتھ اپنا وقت گزارا، اپنی جوانی۔ اوہ شٹ اپ لورین، کیسے سختی سے کہا۔ تم نے اپنا فائدہ دیکھنا، اپنا اسٹیٹس دیکھا، اپنا کمفرٹ، تم نے کبھی مجھے نہیں دیکھا، بس اس کیس کو دیکھا جو تمہیں مل سکتا تھا۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا، آواز دھیمی مگر زہریلی تھی۔ اور آج میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر رہا، نہ آج نہ کبھی، کیونکہ تم اس قابل نہیں۔ اتنی کڑی بے عزتی پر لورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ضدی لہجے میں بولی، تم مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتے، میں تمہاری زندگی کا حصہ ہوں۔ کیس نے سر جھٹکا، نہیں، تم میری زندگی کا ایک غلط باپ تھے، اور آج میں وہ باپ بن کر رہا ہوں۔ اس نے جیب سے فون نکالا، میرے بعد نہ تم یہاں آؤ گی، نہ میرے گھر، نہ میرے بیٹے کے قریب، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سننا چاہتا، میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، اپنی شکل بھی مت دکھانا آئندہ مجھے، چلو دفع ہو جاؤ۔ لورین نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا، دانت پیستے ہوئے۔ تمہیں پچھتانا پڑے گا کیس۔ کیس پہلی بار سکون سے مسکرایا تھا۔ پچھتاوا؟ میں تمہارے ساتھ جب رہتا تھا تب تھا، اب تو میں نے کھل کر جینا سیکھا ہے، وہ بھی صرف حالہ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور واپس اسٹیج کی طرف چل پڑا۔ پیچھے لورین بھانبھڑ کی طرح جلتے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلتی چلی گئی، جبکہ پارٹی ختم ہو جانے کے بعد کیس حالہ کو اٹھاتے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے، اس کی گردن سے شر سرکاتے، لب رکھتے آگے بڑھا تو مزاحمت کرنے لگی، کیوں میرے رومانٹک موڈ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو جانم؟ جب میں تمہیں اپنی قربت میں چاہوں تو پلیز مجھے منع کر کے میری بے قراری کو بڑھاؤ مت، کیونکہ اس ضد میں آ کر تو تمہیں ہی پریشانی ہوگی۔ وہ اس کے لبوں کی نمی پیتے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنی آنکھیں بند کرو پھر۔ وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے منمنائی تھی آواز میں بولی، میری جان، اگر آنکھیں بند کروں گا تو دیکھوں کیسے؟ وہ بے باکی سے بولا، ویسے بھی آنکھیں بند کر کے کس کا مزہ، کیا خاک آئے گا؟ حالانکہ پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے کیس کی بات ماننے کی،
کیونکہ کیس کے تیور 2 سیکنڈ میں ہی بدلنے لگے تھے۔ چلو اب کس کرو؟ وہ اس کے آگے منہ کرتے بولا۔ حالہ نے بڑی مشکل اپنا چہرہ کیس کے قریب لے جاتے ہوئے کیس کے گال پر اپنے لب رکھ کر معصوم سے کس کی تھی۔ کیس آنکھیں پھاڑے ہوئے حیرت سے حالہ کا چہرہ پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بہادری سے کس کر کے واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ چہرے پر تیور ایسے تھے جیسے بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دے چکی ہو، اور شرماہٹ ایسی تھی جیسے کیس کی بے حد قریب اس کی باہوں کے گھیر میں ہو۔ اب کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ یہ کس تھی؟ اس نے دوبارہ سے کنفرم کرنا چاہا تھا کہ واقعی یہ کس تھی۔ تو اور نہیں تو یہ کیا تھا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل کس کسے کہتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر اسے اپنی آغوش میں لیتے اس کی ہر جگہ پر لب رکھتے بولا تھا کہ وہ سخت پڑی تھی۔ اب اسے واقعی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیس جیسا بے باک شخص تو پوری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ کیس تو مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے یا اپنی پرانی صحبت پر واپس تو نہیں آ جاؤ گے؟ وہ کسی ڈر کے زیر احساس بولی تھی جب وہ اسے گلے سے لگاتے معتبر کر گیا تھا۔ جان تو جا سکتی ہے مگر میں واپس ویسا سنگ دل نہیں بن سکتا جیسا پہلے تمہارے ساتھ تھا۔ یہ سنتے حالہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب کیس مر کر بھی اسے نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے اس کے گلے میں باہیں حائل کر دی تھی۔ جانا نے پریشانی سے مہران کی جانب دیکھا تھا جو اسٹیئرنگ ویل پر سر رکھے در سے آنکھیں مون گیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی جب وہ اس کا یہ انداز دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا میں نے تمہیں کیوں بچایا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہیں اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ تم سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ سب جانتے کہ مجھے کچھ یاد نہیں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ لیکن میں جانتی ہوں سب۔ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، آپ کو بہت تلخ باتیں کی کہ آپ مجھ سے شادی کی رٹ لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ میں شادی سے پہلے ہمدان سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر آپ نے ضد لگائی رکھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر والے میری آپ سے شادی پر تیار ہو گئے تھے۔ یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا، آپ میرے دل میں جگہ بنانے لگے، روز میرے قریب آنے لگے اور مجھے احساس دلایا کہ آپ مجھ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ اور جب آپ کی محبت میرے دل میں پنجے گاڑنے لگی تو آپ اسی روز مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا احساس تک نہ کیا۔ کتنے آنسو بہتے، میرے دل لہو لہان ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، سرخ رنگ آنکھیں تو مہران کی بھی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اسے یاد دلا رہی تھی اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی جب مہران ایک دم اس کو کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ معافی کس منہ سے مانگ رہی ہو؟ اس منہ سے تو صرف اظہار محبت اچھا لگتا ہے جو تم کر چکی ہو میرے سے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے دل جانا۔ اس کے دل جانا اچانک کہنے پر وہ ششدر رہ گئی تھی، کیونکہ یہ تو مہران اسے شادی سے پہلے کہتا تھا۔ تو کیا مطلب اس کی یادداشت آ گئی تھی؟ اس نے بے یقینی سے مہران کی طرف دیکھا جو اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگا گیا تھا۔ مہران آپ کو سب یاد آ گیا؟ وہ خوشی سے چلائی جب وہ اسبات میں سر ہلا گیا تھا۔ ہاں، سب کچھ ہماری زندگی میں یہ ایسا ہی ہونا لکھا تھا، مگر تم فکر مت کرو، جب تک میں ہوں ہمدان تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں اپنے دوست کو کہہ چکا ہوں 2-3 سال تک جیل میں رہے گا تو عقل ٹھکانے آ ہی جائے گی اس کی۔ کیا واقعی آپ اس کو جیل بھیج دیں گے؟ وہ بھائی ہے آپ کا، آپ کو برا نہیں لگے گا کہ سب آپ میری وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ کیوں برا نہیں لگے گا؟ اس نے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کیا ہے، کوئی ایری غیری لڑکی کے ساتھ نہیں، اور اس کی یہی سزا ہے۔ اس کی بات پر وہ پرسکون ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ تو چلے مسز، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تو وہ حیرت سے بولی، کہاں جانا ہے؟ اپنے ہنی مون پر؟ اور کہاں؟ جس روز ہمارا ہنی مون ہونا تھا اس دن تو ہو نہیں سکا، چلو آج ہی صحیح۔ یہ کہتے وہ اسے خوشیوں بھری دنیا میں لے جا چکا تھا۔ اس کے سیزن 2 کی ایڈٹس ابھی سے سن لیں۔ روز مجھے نیکسٹ مت کہیے گا۔ اس کا سیزن 2 ونی بیسڈ مرچ مسالے دار ہوگا، 3 دن بعد شروع ہوگا اور روز پوسٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ 1000 سبسکرائبرز ابھی پورے نہیں ہیں، تو ایک ویڈیو کو بنانے میں ہمارے 2000 روپے تک لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی لڑکیاں اس چینل پر کام کرتی ہیں مجبور ہیں، اور یتیم بھی ان کو صحیح سے پے نہیں کر پا رہی کیونکہ سبسکرائبرز پورے نہیں ہیں۔ یا تو آپ لوگ 1000 سبسکرائبرز جلدی سے ڈن کر دیں تاکہ میں آپ کو روز ایپیسوڈ دے سکوں، یا پلیز مجھ سے روز کا نہ کہا کریں، کچھ آپ لوگ ہی میرا احساس کر لیں۔ لیکن اگر آپ لوگ ہماری لڑکیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو یتیم ہیں اور جو خود گھر چلا رہی ہیں، سنگل مدر ہیں، ان کے لیے یہاں ڈونیشن بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ، کم از کم اس ڈونیٹ کی گئی رقم سے ان کا گھر چل جائے گا، جس سے ثواب ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہوگا۔ جو لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے نمبر پر پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ 032025889992 جیز کیش، صفیہ ناز۔
اور ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو یتیم ہیں اور اپنا گھر خود چلا رہی ہیں۔ پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ ہمیں اسکرین شاٹ بھی بھیج سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام پر، ناول کمپنی PR۔ تھینک یو۔